السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ یو آل آر فائن. تو آج میں ایک ڈائجسٹ بیس ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ڈھل گیا ہجر کا دن، از قلم ندا علی عباس. سو لیٹس اسٹارٹ دی ناول. ڈھولک کی تھاپ، سکھیوں بالوں کی سریلی نان، کزنوں کی چھیڑ چھاڑ اور ان سب میں اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی وہ شامیر لالہ آگے انایا دفتن ایک لڑکی شور مچائی اندر داخل ہوئی. ساکت بیٹھی انایا میں جیسے کرنٹ سا دوڑا. وہ جلدی سے اٹھی اور باہر کی سمت دوڑی. سامنے ہی راہداری میں شامیر لالہ چلے آ رہے تھے. شامیر لالہ، اگلے ہی لمحے وہ ان کے سینے سے لگی سسک اٹھی. آپ کہاں چلے گئے تھے لالہ؟ آنسوؤں میں بھری آواز. آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا. وہ تو گویا تڑپ ہی تو اٹھے تھے. سوری گڑیا، آئی ایم سوری، بس تھوڑا سا کام آ پڑا تھا. دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بولے تھے. بس اب میں آ گیا ہوں نا، دیکھنا اپنی گڑیا کو کتنے دھوم دھام سے رخصت کروں گا. چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا. لالہ، پنچایت نے فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ دیا؟ ہراساں آنکھیں لیے وہ پوچھ رہی تھی. شامیر لالہ نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں. کچھ نہیں گڑیا، زمین جائیداد دے دلا کے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو سنبھالا تھا. سچ لالہ؟ آنکھوں میں امید کی کرن لیے وہ بے ساختہ بولی. سچ میری جان. اب چلو اور سنو، ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی. آج تمہاری مہندی ہے نا، آج رات مل کے مزے کریں گے. فل مستی ہوں. اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے وہ بے ساختہ مسکرائے اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولے تھے. لالہ کو ہنستے دیکھ کر انایا کی چاند میں جان آئی تھی. جہاں مسلسل اس کی سکھیاں مہندی کی سہیلیاں، اس میں غلط ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کی سہیلیاں مہندی کی گیت گاتے ہوئے ڈھولک بجا رہی تھیں، وہ مسکراتے ہوئے ان کے درمیان جا بیٹھی. ہر فکر، ہر پریشانی کو جھٹک کر، کیونکہ اس کے شامیر لالہ اب گھر واپس آ چکے تھے. رات مہندی کا فنکشن کمال کا تھا. شامیر لالہ، ان کے دوستوں اور کزنس نے مل کر جب بھنگڑا ڈالا تو ہر طرف ہو ہاں مچ گئی. لڑکیوں بالیوں نے دل تھام لیے. کافی دیر مقابلہ بازی چلتی رہی. صبح 4 بجے جا کر شور تھما اور سب نے اپنے اپنے بستروں کی راہ لی. اگلے دن لڑکے والوں کی طرف سے مہندی لے کر جانا تھا. سر شام ہی تیاریاں شروع ہو گئیں. دلہن کے کمرے میں اس وقت اچھا خاصا رش تھا. لڑکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر حسین لگنے کی کوششوں میں تھیں. بیڈ پہ نیم طرح انایا چہرے پہ مسکراہٹ لیے سبھی کو دیکھنے میں مگن تھی. دفتر نیچے عجیب سا شور اٹھا تھا، ساتھ ہی رونے پیٹنے کی آوازیں. لڑکیوں کے ہاتھ جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے. بیڈ پہ نیم طرح انایا تیزی سے اٹھی. بے اختیار دل دھڑکا تھا. تبھی بھولی ہوئی ساسو سمیت زغرا ملازمہ وہاں چلی آئی. چھوٹی بیوی غضب ہو گیا. شامیر لالہ کو پنچایت میں پھانسی کا حکم سنا دیا. ساکت کھڑی انایا دھڑام سے بیڈ پہ گری. لڑکیوں نے اپنی اپنی چیخیں روکنے کو بے ساختہ منہ پہ ہاتھ رکھا لیے. اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے پہ گرے. ساکت وجود میں حرکت ہوئی. دوسرے ہی پل وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی. باہر صحن میں ہر طرف کہرام مچا تھا. جہاں کچھ دیر پہلے مہمان لڑکیاں گیت گاتے نظر آ رہی تھی، وہاں اب سب خوفزدہ چہرے لیے بیٹھی تھی. سامنے ہی چچی اور تائی اماں روتی پیٹتی سینے کو بتی اماں کو سنبھالتی رہی تھی. ہائے اللہ، بد نصیب بہن ہے نا، اپنی ہی شادی والے دن بھائی کو آخری سفر پہ روانہ کرے گی بیچاری. پاس ہی بیٹھی 2 عورتوں کی سرگوشی سنائی دی. اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کلیجے پہ ہاتھ ڈالا ہو. نظروں کے سامنے ہنستے مسکراتے شامیر لالہ گھومنے لگے. بھنگڑا ڈالتے، اسے اوپر لگاتے، مٹھائی کھلاتے، چھیڑ چھاڑ کرتے، ہر جگہ وہی گھومنے لگے. دفتن اماں کی زوردار چیخ اسے حال میں لے آئی. اماں شاید بے ہوش ہو گئی تھی. چچی اور تائی باقی عورتوں کے ساتھ مل کر اماں کی طرف لپکی اور بجائے اماں کی طرف جانے کے پاؤں گھسیٹتی گیٹ کی طرف چل پڑی. گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی. بغیر چپل کے پاؤں ایک شانے پر جھولتا ہوا پیلا دوپٹہ، گالوں پہ بے دردی پہ پھسلتے آنسو. مگر اسے کب پرواہ تھی شامیر لالہ کی، جنہیں شاید اب تک پورے گاؤں پہ سامنے پھانسی بھی لگا دیا ہوگا یا لگانے والے ہوں گے. رکے، ٹھہرے، سنیں.
پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ وہاں پہنچی تھی۔ سامنے ہی بھرے مجموعے میں سر جھکائے پیچھے کی طرف دونوں ہاتھ باندھے شامی لالا کھڑے تھے۔ انایا کی بھرائی ہوئی آواز سن کر شامی لالا سمیت کئی گردنیں حیرت سے اس کی طرف مڑی تھی۔ کئی نظروں میں حیرت، غصہ، کسی پسندیدگی تھی، مگر اسے پرواہ کب تھی؟ پلیز میرے لالا بے قصور ہیں، انہیں کچھ بھی مت کہیں، پلیز پلیز۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر سسکتی ہوئی عین فیصلے کرنے والے بزرگوں کی چارپائی کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھی۔ گڑیا، شامی لالا تڑپ کے آگے بڑھے تھے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ جگہ تمہارے لائق نہیں ہے، اٹھو، واپس گھر جاؤ۔ شامی لالا عین اس کے سامنے جا کے بیٹھے۔ تونے بندھے ہوئے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ نہیں لالا، آپ انہیں سچ بتائیں ہونا، وہ قتل آپ نے نہیں کیا تھا، وہ ایک الزام تھا۔ وہ بے ساختہ رو دی۔ ساکت بیٹھے مجموعے میں ہلکی ہلکی آوازیں ابھرنے لگیں۔ تبھی سامنے بیٹھے چودھری فیصلہ سنانے والے میں سے ایک بزرگ نے گلا کھنکارا، دیکھو لڑکی، پہلے تو تمہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ عورتوں کو پنچایت میں آنا سخت ممنوع ہے، اگر آئے بھی تو سخت پردے میں آتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم گاؤں کی چودھری کی بیٹی ہو تو تم یہ پابندی لاگو نہیں ہے۔ گاؤں کی ہر عورت پہ یہ پابندی عائد ہے، چاہے وہ کسی چودھری کی عورت ہے یا کسی کمین کی۔ دوسری بات، تمہارے لالا نے ملکوں کی لڑکی کا قتل کیا ہے اور یہ قتل ثابت ہو گیا ہے۔ تمہیں نہیں کیا میرے لالا نے کوئی قتل۔ ایک بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ بزرگ کی بات کاٹ کے وہ اتنی زور سے چیخی، شامی لالا بابا سمیت بیٹھے ہر بندے کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ اے لڑکی، تم اس طرح بزرگوں کی بے عزتی نہیں کر سکتی، اس کی سزا بھی ملے گی۔ بڑے مجموعے میں سے کسی نے چلا کر کہا۔ دک بیٹھے بزرگ نے سکتے سے نکل کر ہاتھ اٹھا کر اس لڑکے کو واپس بٹھایا۔ کو بولا، دوبارہ اپنا رخ سخن لڑکی کی طرف موڑا۔ چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، تمہارے پاس ثبوت ہے اپنے بھائی کا تو ابھی ثابت کرو، اگر نہیں ہے تو اگلے 10 منٹ میں تمہارے سامنے تمہارا بھائی پھانسی پہ لٹکا دیں گے، منظور ہے؟ اسے تائید کی نظروں سے دیکھا۔ اس نے سر ہلا کے شامی کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ گڑیا، دیکھو سب تمہیں کیسے دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ نہ بندھے ہوئے ہوتے تو میں سب کی نظروں سے نظر پھوڑ دیتا۔ شامی لالا نے دھیمی آواز میں التجا کی تھی، انہیں اب بھی صرف اس کی پرواہ تھی۔ جواب دو لڑکی، بزرگ دوبارہ مخاطب ہوئے تھے۔ انایا نے لالا کی نظر چرا کر ایک طرف خود کو دیکھا، دیکھتے مجموعے کو دیکھنے سامنے چما دی۔ انایا، لالا کی جان، واپس چلے جاؤ پلیز۔ لالا کی دھیمی مگر کرب میں ڈوبی آواز دوبارہ سنائی دی، مگر وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس دن جب ملکوں کی بیٹی نہر میں ڈوب کے مری تھی، اس دن لالا اکیلے نہیں تھے، میں ان کے ساتھ تھی۔ انایا نے نکلا، اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ قتل لالا سے ہوا ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے، تو پھر میں بھی قصوروار ہوں، سزا کی حقدار مجھے بھی ٹھہرایا جائے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتے بولی رہی تھی۔ جھوٹ انایا، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ شامی لالا کر لائے، مگر وہ ان سنی کہ یہ بیٹھی رہی۔ مجموعے میں بیٹھے لوگوں کی دبی دبی سرگوشیاں بلند ہونے لگیں۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دوبارہ سے بولی۔ شامی لالا اور بابا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بزرگ نے ہنکار بھرا اور سامنے بیٹھے ملکوں سے مخاطب کیا، تم لوگ اگر اپنے فیصلوں میں رد بدل کرنا چاہو تو ٹھیک ہے چودھری، ہم فیصل بدل دیتے ہیں، شامی کی جان بھی بخش دیتے ہیں۔ انایا نے جھٹکے سے اٹھا کر سامنے دیکھا، پر ہماری ایک شرط ہے۔ مقتولہ کی بتائیں، بڑے ملک صاحب نے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اس سے پہلے بزرگ چودھری کچھ کہتا، نایا کالوں میں پسلے آنسو صاف کرتے تیزی سے بولو شرط کیا ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ دیکھو بزرگ، وہ جیسے سالوں سے چلتا آ رہا ہے، قتل کے بدلے قتل، زمین کے بدلے زمین، اور لڑکی کے بدلے لڑکی۔ شامیر نے چونک کر سر اٹھایا، بے ساختہ دل دھڑکا۔ ہم شامیر کو بخش دیتے ہیں، یہ اپنی بہن ہمارے حوالے کر دیں۔ اب سہارم چوکا، شادی شدہ ہے، چھوٹے ملک کا کوئی اور پتر نہیں، تو اس لڑکی کا نکاح ابھی اور اسی وقت میرے لڑکے سے ہوگا۔ بڑے ملک نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا بکواس ہے یہ انایا، میری منگ ہے، کل شادی ہے ہماری، ایسا تو میں مر کر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ کب کا خاموش بیٹھا، زبان بھڑک اٹھا تھا، ایسا ہوگا اور ابھی ہوگا۔ میرے چاچے کی دھی کا قتل ہوا ہے، یہ تیری منگ نے اور اس کے بھائی نے یہ کیا ہے۔ اگر تجھے نہیں منظور تو یہ شرط تو پھر ٹھیک ہے، ابھی پھانسی ہوگی اور دونوں بہن بھائیوں کو ہوگی، آگے تم لوگ سوچ لو۔ بڑے ملک کا بیٹا شجاعت بھی بھڑک اٹھا تھا۔ چودھری بزرگ نے دونوں کو چپ کروایا اور اپنا رخ سخن شامی لالا اور خاموش بیٹھے بابا جان کی طرف موڑا۔ تم لوگوں کو یہ شرط منظور ہے؟ نہیں، مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے۔ شامی لالا تیزی سے بولے، مجھے منظور ہے، یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ انایا کے منہ سے نکلنے والا الفاظ شامی اور بابا جان نے تڑپ کر دیکھا، مگر متوجہ کب تھی، لڑکی راضی ہے، شامیر پتر تو پھر سوچ لے۔ چودھری نے شامیر کو دیکھا اور شامیر انایا کو، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنے بات پہ ڈٹی رہی۔ شامی لالا جانتے تھے وہ اب اپنی بات سے نہیں ہٹنے والی، وہ ایسے ہی تھی،
انہوں نے بے بسی سے اپنا سر جھکایا اور کئی پل سوچتے رہے اور بعد میں سر اٹھایا تو چہرہ مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ عنایا نے خوشگوار حیرت لیے لالا کو دیکھا۔ مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ اگلے ہی الفاظ سے بے اختیار دل دھڑکا۔ نکاح شجاعت سے نہیں، سالم ملک سے ہوگا۔ ملک سالم نے بے اختیار سر اٹھا کر شاہ امیر کو دیکھا تھا، وہ بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ تم جانتے ہو ملک سالم پہلے سے شادی شدہ ہے، اگر نکاح ہونا ہی ہے تو شجاعت سے کیوں نہیں؟ چودھری نے حیرت سے شاہ میر کو دیکھا اور پوچھا۔ جانتا ہوں، اس کے باوجود میری شرط یہی ہے۔ شاہ میر اسپاٹ چہرہ لیے بولا، اوئے، قتل بھی تو نے کیا، اب شرطیں بھی تو رہی رکھے گا۔ سالم شادی شدہ ہے، میری بہن کا شوہر ہے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور تیری بہن کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، سمجھا تو؟ ملک شجاعت بھی بھڑک اٹھا تھا۔ شاہ میر نے غضبناک نظر سے اسے گھورا۔ میں تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتا۔ اگر تو چاہتا ہے تو تمہاری زمینوں کو آگ لگانے والے یا تمہارے خفیہ اڈوں کے بارے میں بولنا کھولوں تو چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اور سالم، تم نے تمہاری بہن کا قتل کیا ہے نا، تو بدلے میں میری بہن تمہارے نکاح میں جائے گی، تمہارے کسی چچا دایا کے بیٹے کے نکاح میں نہیں۔ تمہیں اگر نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سولی پہ لٹکنے کو تیار رہو۔ شاہ میر نے پہلے شجاعت کو ٹھنڈا کیا۔ وہ بغلے جا کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اسے کی خبر تھی کہ خفیہ اڈوں کا پولیو سر عام کھل جائے گا، اور پھر سالم سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، سالم یہ نکاح ضرور کرے گا، ہمیں مزید کوئی زمین جائیداد خون خرابہ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے وہ سالم کچھ بولتا، چھوٹے ملک سالم کے والد نے کہا۔ شجاعت اور بڑے ملک نے غضبناک نظر سے چھوٹے ملک کو گھورا، مگر پرواہ کسے تھی؟ اگلے آدھے گھنٹے میں عنایا کا نکاح سالم ملک سے ہو چکا تھا۔ اماں، تائی، چچی کسی نے اطلاع کر دی، سارا گاؤں جیسے اکٹھا ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کے گاؤں اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کر سالم ملک کے سنگ روانہ ہو گئی۔ وہ شاہ میر لالا سے 5 سال چھوٹی تھی، بے حد لاڈلی، ضدی مگر بے حد حساس۔ اتنا لاڈ پیار اسے بابا جان اور اماں سے نہ ملا تھا جتنا شاہ میر لالا کو اسے محبت تھی۔ بابا جان گاؤں کے چودھری بے تحاشا حساس، رحم دل اور نرمی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ملکوں نے ان کی جنگ برسوں سے چلی آ رہی تھی، حالانکہ بابا جان نے کئی دفعہ ملکوں کو دوستی کا پیغام بھیجا تھا، مگر وہاں سے بھی کبھی سیدھے منہ جواب نہ ملا۔ دوسری طرف ساجد ملک اور عابد ملک دونوں سگے بھائی تھے۔ بھائی ہونے کے باوجود دونوں کی عادات ایک دوسرے سے کافی مختلف تھی۔ ساجد ملک بے حد مغرور، اکھڑ مزاج اور بد مزاج سخت دل تھے۔ آگے سے اولاد بھی انہیں پہ گئی تھی۔ بڑا بیٹا جمشید شادی شدہ تھا، مگر آئے دن اس کے افیئرز پول گاؤں سنتا تھا۔ جمشید سے بڑی سکینہ تھی، منہ پھٹ، بدتمیز اور اپنے باپ بھائیوں کی طرح ہی مغرور بد دماغ تھی، جنہیں اپنی بے تحاشا دولت کا غرور تھا۔ سب سے چھوٹا شجاعت تھا، جو کھیلنا، شراب پینا اور آئے دن لڑکیاں اغوا کر کے دوستوں کے ساتھ اپنے خفیہ اڈوں پہ لے جانا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ چھوٹے بھائی عابد ملک کا ایک بیٹا سالم اور ایک ہی بیٹی الوینہ تھی۔ سالم 28 سال کا تھا اور اس کی شادی 2 سال پہلے تایا ساجد کی بیٹی سکینہ سے ہو چکی تھی۔ سکینہ سالم سے 15 سال بڑی تھی۔ یہ شادی ایک بے جوڑ تھی، لڑکیوں کے خاندان سے باہر رشتے کرتے نہ تھے، اور سکینہ کے جوڑ کا کوئی رشتہ خاندان میں تھا نہیں، تو سالم ملک شاید کبھی حامی نہ بھرتا اگر اپنے بوڑھے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھ نہ دیکھتا۔ باپ کی آنکھوں سے نکلتے والے آنسو اسے بے بس کر گئے۔ الوینہ سالم سے 7 سال چھوٹی تھی۔ اس کا رشتہ تایا سجاد کے بیٹے شجاعت سے طے ہو چکا تھا، مگر وہ اسے ایک آنکھ نہ بھرتا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ عنایا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اچھی لگتی تھی دونوں کی، نہ جانتی تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ الوینہ نے پہلی مرتبہ شاہ میر کو اسی یونیورسٹی میں ہی دیکھا تھا۔ اسی دن عنایا کے کسی ٹیچر سے ملنے آئے تھے۔ دوسری مرتبہ کی ملاقات بھی اتفاقہ تھی۔ اس دن وہ اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تھی، جب شاید ایک تیز رفتاری جیپ سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کی جیپ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ کوئی تیزی سے نکل کر اس کے قریب آیا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آئی ایم سو سوری، میں کچھ جلدی میں تھا۔ آواز پہ سر اٹھا کر اس نے دیکھا، سامنے شاہ میر کو دیکھ ساکت رہ گئی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ اسے یوں مسلسل خود کو دیکھتے شاہ میر بکھلا گیا۔ نفی میں سر ہلاتی، درد کو دباتی ہوئی بمشکل اٹھ کر رہی ہوئی۔ نہیں، آئی ایم فائن۔
دیکھیں اگر آپ کو زیادہ چوٹ آئی ہے تو میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ شامر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ ہمدردی سے بولا نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ تیزی سے بولی اچھا چلیں آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ اسے سر جھٹکے دیکھ کر جلدی سے بولا۔ وہ گھبرا اٹھی تھی۔ نہیں پلیز میں ٹھیک ہوں، چلی جاؤں گی، سر سے پھسلتی چادر کو پیشانی تک لاتی گھبرائی سے بولی۔ شامر کو اس کے انداز پہ سخت ہنسی آئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ آپ عنایہ کی کلاس والا ہے نا؟ اس سے پہلے وہ قدم بڑھا دی شامر لفظوں کے قدموں کو جکڑ لیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ گھبرا کر بے ساختہ بولی۔ میں نے اسی دن آپ کو عنایہ کے ساتھ دیکھا تھا، وہ میری سسٹر ہے۔ شامر نے دھوپ سے تپتے سرخ سفید چہرہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں سمجھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، دھیمے آواز میں بولا۔ جی۔ شامر کو واقعی سمجھ نہ آئی۔ کیا یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس باپ کے دشمن کی بیٹی ہوں؟ نتھنگ۔ نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہ آگے چل دی۔ شامر کتنی ہی دیر کھڑا اس کے پشت گھورتا رہا۔ پھر کئی دفعہ بہانے سے وہ اس سے ملنے یونیورسٹی پہنچ جاتا۔ وہ اسی ٹائم جاتا۔ عنایہ کی یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا۔ عنایہ ان دنوں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ تبھی کئی دفعہ اس کی ملاقات الوینا سے بھی ہوتی رہی۔ دونوں کے درمیان محبت کب آئی دونوں میں نہ جان سکے۔ الوینا کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اس کی شادی تیاری شروع ہوئی۔ اکثر شامر کو رشتہ بھجوانے کا بولتی مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ سالوں سے چلتی دشمنی کبھی ختم نہ ہوگی۔ سالوں سے چلتی دشمنی کبھی ختم نہ ہوگی۔ عنایہ، شامر اور الوینا کے علاوہ کوئی ان کی محبت کا گواہ تھا تو وہ سارم چودھری تھا۔ اس سے بھی برسوں سے چلی آئی اس دشمنی کو بھی ختم کرنا تھا مگر وہ اپنے تایا کی وجہ سے خاموش ہو جاتا۔ اس کے گھر پہ بلکہ پورے خاندان پہ صرف تایا کا اور ان کے بیٹوں کا ہی راج تھا۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی بے بس تھا مگر بہن کے لیے اسے بولنا تھا اور گھر میں جب اس نے شامر کے لیے بات چلائی تو گویا بھوچال آ گیا۔ تایا اور ان کے بیٹوں کے آگے اس بار وہ ڈٹ گیا اور شاید وہ جیت بھی جاتا اگر اچانک الوینا کی موت وہ ساکت رہ گیا تھا۔ الوینا اگر تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتی، اس کا بھائی اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ الوینا نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی مگر جائے تقویٰ پر موجود کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے شامر کو اسے نہر میں دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا مگر شامر اور اس کے خاندان والوں کا کہنا تھا اس دن شامر گاؤں سے باہر تھا۔ سارم ملک خود شامر سے ملا تھا اور اسے اس کی حالت دیکھ کر یقین نہیں نہ کر سکا کہ شامر اس کی بہن کے قتل کر سکتا ہے۔ اس کی حالت ہی اتنی خراب تھی۔ وہ الوینا کی آخری نظر کو دیکھنا چاہتا تھا مگر سارم جانتا تھا اس وقت اس کا خاندان بھوکے شیر کی طرح شامر کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تایا جان نے پنچایت بٹھائی تھی۔ ان کا پکا ارادہ تھا شامر کو قتل کروانے کا مگر عین وقت ٹائم پہ اس کی بہن نے انٹری دے کر کھیل خراب کر دیا۔ جبار اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اس کا چچا زاد تھا، میٹرک پاس تھا۔ پڑھائی سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میٹرک کے بعد چچا تھا، لوگوں کے ساتھ زمینوں کے کاموں میں لگ گیا۔ وہ خالصتاً بابا جان کی پسند تھا۔ ان کی بھی خاندان سے باہر رشتے جتنے نہ تھے۔ جبار بھی وہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک مرد میں ہونی چاہیے تھی۔ اگر کوئی خاص تھی تو وہ بس وہ میٹرک پاس تھا۔ شامر لالا کے علاوہ اگر کسی نے تعلیم حاصل کی تھی تو وہ جبار ہی تھا۔ باقی کسی لڑکے کو پڑھائی کا کوئی شوق نہ تھا۔ کوئی خاص انسانیت نہ ہونے کے باوجود اس کے بابا جان اور شامر کے فیصلے پر سر جھکا دیا کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا باپ اور بھائی اس کے لیے بے تحاشا پیار کرتے ہیں۔ مگر درمیان میں الوینا کا قتل اور شامر لالا پر الزام، وہ اچھا خاصا ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ وہ لالا اور الوینا کی محبت کے بارے میں پہلے دن سے جانتی تھی۔ اسے آج بھی 2 ہفتے پہلے کا وہ دن یاد تھا۔ شامر لالا کل سے شہر گئے ہوئے تھے۔ اس دن اسے بھی کچھ چیزیں لینے شہر جانا تھا۔ واپسی میں شامر لالا کے بنگلے پہ ٹھہرتی تھی اور شامر کا کام ختم ہوتے ہی وہ ان کے ساتھ واپس چلی آتی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ گاؤں کے حدود سے نکل آئی تھی جب سامنے سے کوئی لڑکی دوڑتی آئی تھی اور ان کی جیپ کے آگے گر گئی تھی۔ ڈرائیور نے گھبرا کر ایک پاؤں پہ بریک پہ پاؤں رکھا تھا۔ کیا ہوا چچا؟ عنایہ نے گھبرا کر آواز دی۔ بیٹا کوئی لڑکی جیپ کے سامنے آ گئی اچانک سے، ڈرائیور چچا بولے تھے، ساتھ ہی جیپ کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ بی بی جی کوئی لڑکی ہے، شامر صاحب کا پوچھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈرائیور چچا نے کھڑکی سے سر اندر کے اسے بتایا، الوینا
होगी। वो एकदम चौंक पड़ी। चचा उसे अंदर ले आए। जीप की पिछली सीट पर अनाया के साथ बैठी उस लड़की ने चादर किया नकाब उतारा। सावले नक्कोश दबली पतली सी लड़की थी। सलाम बीबी। शामिर साहब से काम था। नजरें नीचे किए बोली। वो चिचक रही थी। खैरियत? अनाया चौंकी। वो उस लड़की को नहीं जानती। जी मेरा नाम सना है, छोटी बीबी दीना मलिक की दोस्त हूँ। जी उन्होंने भेजा था। जी वो सर झुकाई आस्तेगी से बोली। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सना, मैं लाला और दीना के बारे में सब जानती हूँ। अनाया ने उसे झिझकते देखकर उसका हाथ थामा। सना ने आहिस्ते से सर उठाकर उसको तरफ देखा। धीरे से अपनी मुट्ठी में दबी कोई चीज़ अनाया के हाथ में थमा दी। ये छोटी बीबी ने भेजा है साहब के लिए। उन्हें कहना आपने बहुत देर कर दी। सना सचा उठी। अनाया ने चौंक कर उसे देखा। सब ठीक है ना? प्लीज़ मुझे बताओ कैसी है, कहीं उसकी शादी तो नहीं है? अनाया ने तरफ को उसका बाजू थामा। वो जी छोटी बीबी की आज सुबह ही डेथ हो गई है। उन्होंने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। तड़प 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 के रो दिया और अनाया कितनी ही देर साकित बैठी रही। चलती हूँ जी, किसी को शक ना हो जाए। आप छोटे साहब को ये रेखा ज़रूर पहुँचा देना। चादर से आंसू साफ करते वो तेज़ी से जीप से उतर गई। अनाया कितनी देर सुनती बैठी रही। ड्राइवर चचा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शहर के हदूद में दाखिल होते ही उसे होश आया। हाथ में थमा कागज़ खोला। अलवीना के साफ हैंड राइटिंग सामने थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मैंने तुमसे कहा था ना अपने बाबा को भेज देना मेरे रिश्ते के लिए। नहीं तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, सारे भाई भी हमारे साथ देंगे। मगर तुम नहीं माने। इज़्ज़त से मुझे ब्याने का यही सोचते रही। मेरी इज़्ज़त ही मेरे पास नहीं रही तो अब मैं तुम्हारी बन के क्या करूँगी? जानते हो क्या हुआ? उस दिन जब मैंने नहर पे का प्रोग्राम बनाया था, उस दिन हमारी बातें शुजात के कई एक खास कारिंदे ने सुन ली। शुजात कई दिनों से मेरे ताक में था कि मैं और रोटी उसकी किसी और को फोकियत देने वाली कब से मुझे अकेले ढूंढ रहा था। उस दिन जब मैं नहर पहुंची तो अभी नहीं पहुंचे थे, मगर मेरे ताक में वहाँ बैठे शुजात और किसी कारिंदे ज़रूर मौजूद थे। उन्होंने मुझे वहाँ से पकड़ लिया मीनू और जब मैं दोबारा होश में आई मेरे पास कुछ ना बचा था। वो रोती तड़पती रही। उन दरिंदों को मुझ पर रहम ना आया। तुम नहीं जानते मैं इस वक्त मुझ पे क्या बीती। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, किस मुंह से मैं तुम्हारे सामने आती। अब ना कोई उम्मीद नहीं थी बची थी। मेरा ये ख़त जब तुम तक पहुँचेगा शायद मैं इस दुनिया में ना होगी। मीरू तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हें अपनी मोहब्बत की बेरहमती की सज़ा देनी होगी। शुजात को उस दिन मेरी रूह को सुकून आएगा। मुझे माफ़ कर देना मेरी मीरू। फ़कत तुम्हारी दीना। ख़त पढ़कर वो बेसाख्ता रो दी। इतना जुल्म, इतनी दरिंदगी। और जब लाला के हाथ में ख़त आया था वो कितना तड़प के रोए थे। वो गाँव वापस जाना चाहते थे। अलवीना को एक नज़र देखना चाहते थे, मगर पापा जान का ऑर्डर था वो बीच गाँव ना आए। मालिकों के बंदे कुत्तों की तरह उन्हें बूझ सूंघने फिर रहे थे। बाबा जान खुद चाह रहे थे। अनाया को उन्होंने गाँव भेज दिया था। वो जाना नहीं चाहती थी। लाला की तबीयत ठीक ना थी, मगर शादी सर पे थी, सिवा उसे जाना पड़ा था। मेहंदी की शाम लाला गाँव वापस आए थे और फिर ये सब। जीप झटके से रुकी थी। उसकी सोचों का जाल टूटा था। सारे मलिक और बाबा जीप से उतर चुके थे। दरवाज़ा खुला तो वो भी आहिस्ते से नीचे उतर आई। जीप की आवाज़ सुनकर मुलाजमा दौड़े चले आए थे। बाबा जान ताया उनके बेटों के साथ जा खड़े हुए थे। ताया जान के गुस्से से दबी दबी आवाज़ें आने लगी थी। अब वो जानती थी बात उसी के बारे में हो रही है। चले बीबी। पास खड़ी मुलाजमा की आवाज़ पर वो चौंकी। सारे मलिक अंदर की जानिब चला गया था, वो भी मुलाजमा के हमरा। वो अंदर आई। वो लॉन्च में सारे मलिक एक बुजुर्ग खातून के आगे झुका सलाम कर रहा था। साथ ही एक मोटी ताज़ी खातून बड़े क्रोफर बड़े अंदाज में टांग पे टांग जमाए बैठी थी। अचानक ही अनाया पे नज़र पड़ी। तेज़ी से उसकी तरफ लपकी थी। हो तो तू है मनी आई लड़की। सर से पैर तक उसका जायज़ा लेती उसकी निगाह अनाया को अपने अंदर तक घुटती हुई महसूस हुई। अपनी खूबसूरती कहीं और जाके कैश करवाती। तो तू जानती है ना वनी में आई लड़कियों की हैसियत एक मुलाजमा से बढ़कर कुछ भी नहीं होती। इतने रहना है ना अपनी औकात विच रही, समझी। एकदम अनाया की कलाई थाम कर मुड़ती वो जुनूनी अंदाज में बोली। अनाया ने मुंह बेसाख्ता निकलती जी सारे मलक जी ने मुड़ कर देखा। दर्द से तड़पती बेहाल वो सकीना से अपनी कलाई चुड़वाने की कोशिश कर रही थी। क्या हो रहा है? बाबा जान की करश्ती आवाज़ सकीना एकदम बुखलाई। पागल हो गई हैं आप? सारे मलिक ने आगे बढ़कर अनाया की कलाई को सकीना की गिरफ्त से निकाला। घूरते हुए सकीना को देखा।
فریدہ بوا لڑکی کو اوپر والے کمرے میں چھوڑ آئے۔ بابا جان نے مدب بنی بوا کو اشارہ کیا تھا۔ وہ جی اچھا صحیح کہتی۔ عنایہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر لے آئی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، ہر چیز وہاں موجود تھی۔ ملازمہ نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی۔ سنو، جاتی جاتی ہوئی ملازمہ کو پکارا۔ جی؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ روم کس کا ہے؟ وینا بیٹا کا تھا جی، اللہ جنت میں جگہ دے، بہت اچھی تھی جی، بوا نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ آہستگی سے بولی۔ بوا نے نکلتے ہی وہ اٹھی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ یہ وینا کا کمرہ تھا، اچھا خاصا ڈیکوریٹ ہوا، ہر چیز وہاں موجود تھی، سلیقے سے سجی تھی، مگر اسے ایک بات سمجھ نہ آئی تھی، ونی میں ایک آنے والی لڑکیوں کو اتنا اچھا کمرہ کبھی نہ ملا۔ سکینہ کے علاوہ ابھی تک کسی نے برا سلوک نہ اپنایا تھا۔ خدا جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کتنی ہی دیر بیٹھی وہ سوچتی رہی تھی، نہ جانے کتنی دیر وہ خیالوں میں گم رہی تھی۔ دھڑام سے دروازہ کھلا، تھپ تھپ کرتی سکینہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی، اسے دیکھتی ہی بکھلا کر اٹھی۔ چاچے کو نا ابھی تیری ہمدردی کا بخار چڑھا ہے، جانتا نہیں ہے ونی مائیں لڑکیوں کو کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جانے دے ایک بار شہر دونوں کو، پھر دیکھیں کیا حشر کرتی ہوں تیرا، اور یاد رکھی ملک صرف میرا شوہر ہے، اس پہ حق جتانے کی کوشش نہ کرنی تو ملازمہ ہے ہماری، سمجھی؟ بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دیتی وہ غصے سے بولی۔ ڈٹ سے عنایہ کراہی تھی مگر وہ بربا کسی تھی۔ چھوڑ دے سکینہ، یہ اپنی اوقات جانتی ہے، ان دونوں میں یاد دلا دیں گے، ان دونوں میں یاد دلا دیں گے، اس کی اوقات بس میری تھی، انتظار کر۔ سویرے جاتی دی سارم اور ملک نو، پھر دیکھی اپنی دھی کا بدلہ کیسے لیتی ہوں۔ باپ اور بھائی مر مٹے اس سوہنی شکل تے، دو شکل نہ بگاڑ دیتی، نہ میرا نام کریمہ نہیں۔ کھلے دروازے سے بیبی جی پھنکارتی اندر آئی تھی۔ سکینہ سے جھٹکا دے کر اس بیڈ پر گرایا تھا اور پاؤں سے ٹھوکر مارتی بیجی کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کتنی ہی دیر بے سود پڑی رہی تھی اور اگلے دن سکینہ نے کہہ پر رد عمل کر دکھایا۔ صبح بھی پوری بیدار نہ ہوئی جب اسے کسی طرح بے دردی سے اوپر سے کمبل بھیجا وہ ہڑبڑا کر اٹھی بیٹھی تھی۔ سامنے ہی کمر میں ہاتھ دیے سکینہ کھڑی تھی، تیور سے اسے گھور رہی تھی۔ مہرانی اٹھ اور اگلے 5 منٹ میں تم میرے سامنے ہو، سمجھی؟ گروفر سے کہتی ہوئی دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ پیچھے کھڑی فریدہ بوا بےچارگی سے اسے دیکھی۔ سارم بیٹا، بزرگ ملک الصبح ہی شہر روانہ ہو چکے ہیں، اب اللہ ہی آپ کی رکھوالی کرے بیٹا۔ سکینہ بی بی بہت غصے والی ہے، خدا ان سے آپ سے بچا کرے، سمجھ کر رکھے۔ بوا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہوئی باہر نکلی ہی تھی، وہ بھی آہستگی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر نیچے چلی آئی۔ سامنے ہی لان میں سکینہ بیجی بیٹھی تھی۔ سکینہ نے اسے آتے ہی فریدہ بوا کو آواز دی۔ بوا بوتل کے جن کی طرح نمود آ رہی، سارے ملازموں کو اٹھا کرو جلدی، اگلا حکم جاری ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب اکٹھا ہوئے۔ آج کے بعد سارے گھر کے کام یہ کرے گی، تینوں ٹائم کا کھانا پر مشین لگا کے سارے کپڑے دھونا، پوری حویلی کی صبح و شام صفائی کرنا، سب اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر مینو تب پتہ چلا کہ کسی ملازمہ نے بغیرت کا ہاتھ وٹایا ہے تو اس کے دن چھٹی، سمجھے گئے سارے؟ سکینہ بھی غصے سے گھورا۔ جی بیبی جی، سارے ایک ساتھ بولے۔ اور تو بھی سمجھے گی، بازو پکڑ کے جھٹکے سے رخ موڑا۔ جی سمجھ گئی۔ اندر کا غصہ ضبط کرتی وہ سر جھکا کے بولی۔ وڈی بیبی جی بولا کر مجھے، سمجھی؟ اس گھر کی مالکن ہوں میں، سارم کی بیوی۔ ہاں سمجھی کہ نہیں؟ چٹیا پکڑ کو جھٹکے سے عنایہ درد سے بلبلا اٹھی۔ جی بیبی جی سمجھ گئی۔ آنکھوں کے کنارے ایک آنسو زبردستی نکل کر زمین پر جا گرا۔ سکینہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور پھر سارا دن نوکروں کی طرح کام کرتی رہی۔ شامی لالا کی چھوٹی گوریا جب رات کو فرش پر آرام کرنے کے لیے کمر نکالی تو بے اختیار درد سے چیخیں نکل جاتی۔ سارم کے جانے کے اگلے ہی دن سکینہ نے ملازموں کے کوارٹر میں سے ہی اس کا ایک بستر نیچے لگوا دیا۔ منہ اندھیرے سے اٹھتے ہی وہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ ملازموں کی پوری فوج کے لیے بھی الگ سے ناشتہ بناتی، پھر پوری حویلی کی صفائی ستھرائی کرتی، ساتھ ہی دن کے کھانے کا آرڈر جاری ہو جاتا۔ کھانا بنا کر سکینہ پوری حویلی کے کونوں خدروں سے جانے کون سے کپڑے نکال کر ڈھیر لگا کے مشین لگا دھوتی، ساتھ ہی رات کے کھانے کی تیاری بھی کرتی۔ عنایہ ملک، جس نے اپنے گھر میں کبھی ہل کر پانی بھی نہ پیا تھا، یہاں پوری فوج سے کھانا تیار کرتی۔ شامی لالا اماں یا بابا جان کو دیکھ لیتے تو بیٹی کے دکھ ہی مر جاتے۔ رات سونے سے پہلے سکینہ بیگم اور بیجی پاؤں دبانا نہ بھولتی۔ تھک کر ٹوٹ جاتی مگر وہ جانتی بوجھتے اسے اٹھنے نہ دیتی۔ سارے ملک اور بابا جان شہر ہوتے، اسی دن ان کے بعد وہ بھی واپس نہ آئے تھے۔ فریدہ بوا نے بتایا تھا
کہ سارم ملک زیادہ شہری ہو گئے، اپنا کاروبار تھا، وہاں 3-4 ماہ بعد آتے تھے، مگر بابا اکثر چکر لگاتے تھے۔ اب بھی انہیں شہر گئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ سارم ملک تو ابھی تک نہ آیا، مگر بابا جان 3-4 چکر لگا چکے تھے۔ سکینہ کی بدولت آیا ابھی تک بابا جان سے نہ مل سکی۔ اس رات شام سے ہی طوفانی بارش تھی۔ وہ پہلے سکینہ کے پاؤں دبانے کے بعد بیجی کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ باہر زور و شور سے بارش جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بادل کی کڑک اور بجلی کی چمک سے اسے اندر ہی اندر سہما رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی بجلی اور طوفانی رات سے بے تحاشا ڈر لگتا تھا۔ ایسے میں ساری رات اماں کے بستر میں دبکتی رہتی۔ شامین اکثر اسے چھیڑا کرتے کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو جہیز میں اماں کو تمہارے ساتھ بھیجنا پڑے گا۔ ایسے ٹائم میں وہ ہنس پڑتی اور اسے اب شدت سے اماں اور لالا یاد آئے تھے۔ زور لگا بے غیرت، ہاتھوں میں دم نہیں۔ بیچی کڑک دار آواز سے ماضی میں کھینچ لائیں گی۔ آنسو جب تھی وہ زور سے ٹانگیں دبانے لگی۔ صوفے پہ نیم ذرا سکینہ نے نحوست سے دیکھا، لگتا ہے بڑی گہری سوچوں میں ڈوبی تھی۔ کمال قدر بیچی نے گھورتے آنکھوں سے دیکھا۔ یاد کر رہی ہوگی بے غیرت ماں باپ کو۔ بیچی خاصا اونچا بڑبڑائی تھی۔ انایا کے دل پہ گھوسا پڑا تھا، کس طرح وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے رہی تھی۔ اس کا دل چاہا اس بوڑھی عورت کے منہ نیچ لی، مگر سکینہ بیگم کی اگلی بات نے اسے چونکا دیا۔ سنا ہے اس کا بھائی اپنے گاؤں کے پاس دیکھا گیا ہے، ابا بتا رہے تھے۔ کئی دنوں اس گاؤں میں پھیرے لگا رہا ہے، اچھا ملنا چاہ رہا ہے ہوگا۔ بہن سے بھائی جان سے کہہ اب نظر آئے تو پھڑکار دے پلیز۔ ذلیل انسان کو میری دھی کو مار کر بھی سکون نہیں ملا۔ اس بیچی کو دیش میں آ کر چلائیں۔ کیا نہیں قتل ہے وہ میری دھی کا؟ جب تک مجھے اس کے مرنے کی خبر نہیں ملی میرے کلیجے وچ ٹھنڈی نہیں پینی، سمجھی تو؟ بیچی چلا کے بولی۔ اچانک سے اپنا پیر اس کے پیٹ میں دے مارا۔ وہ بڑبڑا کے رہ گئی۔ سکسر سکینہ نے پیچھے سے اپنی بھاری ٹانگ اس کے کمر میں دے ماری۔ وہ جو پہلے ہی درد سے تڑپ رہی تھی، وہ دھکا برداشت نہ کر سکی، کراہتے ہوئے دور جا گری۔ عین اسی ٹائم سارم ملک نے کمرے میں قدم رکھا۔ یہ کیا تماشا ہے سکینہ بیگم؟ وہ جو آج خوشی 6 ماہ بعد گھر لوٹا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی گویا دماغ الٹ گیا۔ پہلے تو سکینہ بکھلا گئی، نظر سے بیچی کو دیکھا، اور بیچی نے سارم کو۔ اگلے ہی پل وہ روتی ہوئی سارم کے گلے چڑھ گئی۔ تو نے دیکھا سارم، اس لڑکی کی کرتوت جواب دیتی ہے تیری ماں کو۔ یہ میری بیٹی کی قاتل کی بہن ہے۔ میں جب اسے دیکھتی ہوں میرے سینے میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو نے ماں کا خیال نہ کیا، اسے اٹھا کے گھر لے آیا۔ تیری ماں کا دل چلے جب اسے دیکھے۔ بیچی روتی ہوئی اسے کہہ رہی تھی۔ وہ سارم بیچی کو یوں رو کے دیکھ کر بے بس ہو گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں انہیں کوئی جواب نہیں دیا، الٹا یہ مجھے دیکھا تو نہ سارم تیری ماں کو جھوٹا کہہ رہی ہے تیرے منہ پہ۔ تو کمینی عورت میری بیٹی کی قاتل ہے۔ وہ تجھے زندہ قبر میں نہ ڈال دوں۔ نایا جو درد سے کرا رہی تھی، سارم کو دیکھ کر حوصلہ مند ہوئی تھی۔ سارم کو صفائی دینی چاہی، بے تحاشا میں آ کر اس پہ بات کانی اور تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ لیا، اسے منہ پر کسی تھپڑ دے مارا۔ بیچی چھوڑ دیں اسے۔ سارم بکھلا کے آگے بڑھا، مگر نہ جانے بیچی کے اندر اتنی طوفان کہاں سے آ گئی۔ نہیں چھوڑوں گی میں اسے۔ یہ جب میرے سامنے آتی ہے میری وینا مجھے یاد آتی ہے، میں اسے بھی مار دوں گی، جان سے مار دوں گی۔ بیچی جنونی ہو رہی تھی۔ سکینہ بیگم دور کھڑی، چہرے پہ مسکراہٹ لیے مزے سے تب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو بیچی؟ مر جائے گی ہوئی ہے۔ سارم نے انایا کو بیچی سے چھڑوا کے اپنے پیچھے کیا۔ بیچی نے اسے مار مار کے ہانپنے لگی تھی۔ سارم نے ان دونوں کو ہاتھ تھام کر انہیں بیڈ پہ بٹھایا تھا اور فریضہ بہوا بلا کر سسکتی ہوئی انایا کو اسے کمرے میں چلا دیا۔ کتنی دیر بیٹھا وہ بیچی کی تسلی دیتا رہا۔ رات گئے جب وہ بیچی کو سلا کر انایا کو تسلی دینے کی خاطر اس کے کمرے میں گیا، مگر اسے اب کمرے کی آف لائٹ دروازے لاک دیکھ کر وہ مڑ گیا۔ وہ سمجھا شاید وہ سو چکی ہے، مگر شاید نہیں جانتا تھا اس کمرے سے بہت دور ایک بند کمرے کے ٹھنڈے فرش پر وہ ابھی بھی سک رہی تھی۔ وہ اگلے ہی صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ چائے سرو کر رہی تھی۔ جب سکینہ بیگم نے سیڑھیاں اترتے سارم کو ایک نظر چائے بناتی انایا کو دیکھا۔ خوشی بھرتی عام سی چوڑی تر پاجامے فراک میں بھی وہ صاف شفاف چہرہ لیے لچک رہی تھی۔ دوپٹہ رکھ سر پہ، میرے شوہر کو ادائیں نہ دکھایا کر۔ قریب آتے سارم کو دیکھ کر دبدبے آواز میں بولی انایا نے بے ساختہ چونک کر سکینہ بیگم اور کف فولڈ کے کرتے قریب آتے سارم کو دیکھا۔ وہ تیزی سے شانوں پہ پسل دروازے سر پہ جما لیا۔ دفعہ ہو جا کچن میں، اور جب تک میں بلاؤں باہر نہ آئی۔ وہ پھر سے بنگا رہی تھی۔ انایا تیزی سے برتن چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھی تھی۔ دفعہ ہو جا کمرے میں کچن میں، جب تک میں بلاؤں نہ باہر نہ میری۔ وہ پھر سے بنگا رہی تھی۔ انایا تیزی سے برتن چھوڑ کر کچن کی طرف مڑی تھی۔ جو سارم کے آواز پر اسے ٹھڑک کر پڑا۔ آپ کو ناشتہ نہیں کرنا؟ کہاں جا رہی ہیں؟ سارم کی آواز پر جی اور سکینہ جی کرنے نظروں سے گھورا تھا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، بعد میں۔ چپ چاپ
بیٹھ جائے وہاں پہ ہمارے ساتھ۔ وہ گھبرائی سے بولی تو سارم اس کی بات کاٹ کے سختی سے بولا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑی بیجے نظریں پڑی، وہ کہاں جانے والی نظر سے گھور رہی تھی۔ پھونک نکلتے ہوئے سارم کے خود کے لیے کھچی ایک کرسی کی طرف بیٹھ گئی۔ بیٹی کی آواز پر بے ساختہ سے رکنا پڑا۔ پانی ڈال کر دو مجھے۔ میں ڈال دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ اسے واپس مڑتے دیکھ سارم بولا، سارم تم بیٹھ کے ناشتہ کرو، یہ ڈال دے گی، مجھے ساتھ میں چائے بھی بنا دو۔ بیچی کڑک ادار آواز پہ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ سکینہ بیگم مسلسل اسے گھورنے میں مگن تھی، کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس بھر کے جی جان کو تھمایا اور چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر بی جان کے آگے رکھی اور کرسی میں بیٹھ گئی دڑی۔ جب بے رخی بیوی کے اختیار چیخ اٹھی، چائے میرے ہاتھ میں پکڑا، تمیز نہیں سکھائی تیری ماں نے تجھے، کیسے میرے آگے پٹک کر رکھی تو نے۔ انایا تو انایا ہی، سارم بھی اپنی جگہ سن رہ گیا۔ بیچی کا پٹکی میرے سامنے تو چپ رہے سارم، میں تجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے سارم اسے صفائی میں کچھ بولتا، بیچی اسے ٹوک گئی۔ انایا نے گھبرائی نظروں سے سارم کو دیکھا، وہ ہونٹ بھینچتے بیچی کو دیکھ رہا تھا۔ کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے، کب پکڑا میرے ہاتھ میں۔ انایا کو کھڑے دیکھ کر بیچی کانپتی ٹانگوں اور ان کے قریب آئی، کب اٹھا کر بیچی کو دبایا۔ یہ چائے بنائی تو نے، چینی ڈالی کا نمک جان بوجھ کر کرتی ہے نا تو۔ بیچی گویا ہوش گنوا بیٹھی تھی، اس سے پہلے سارم کچھ سمجھتا۔ انایا سنبھلتی، انہوں نے پانی کا بھرا گلاس انایا کے سر پہ دے مارا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخ اٹھی، پیچھے چلی گئی۔ کانچ کا گلاس چھانکتے سے زمین گرتے کچی کچی ہو گیا۔ انایا کے پیشانی ابلتے خون پہ وہ فوراً نکلا تھا۔ بیچی سارم ساکت نظروں سے بیچی کو دیکھتا ہوا تیزی سے انایا کی طرف بڑھا۔ جب بیچی کے اگلے لفظوں نے اسے تھرمس سے رکھ دیا، سارم تو اس کے قریب بھی گیا تو ابھی کے ابھی خود کو ختم کر لوں گی۔ بیچی انسان ہے وہ، سارم بے بس ہوا تھا۔ میں نے کہا تو اس کے پاس بھی نہیں جائے گا، بیچی گرجی تھی۔ سارم نے بے بس نظروں سے تڑپتی لگتی ہوئی نظروں سے انایا کو دیکھا اور فریدہ بوا کو آواز دینے لگا، جی سارم بیٹا۔ بوا تڑپتی انایا کے غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر تڑپی، ہائے میری بچی، بوا نہیں لے جائیں، ان کا خون روکے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سارم وہیں کھڑا تیزی سے بولا، میں نے کہا نا تو نہ اس کے قریب جائے گا، اس کا علاج کرائے گا۔ بیچی ناراضگی سے بولی، بیچی پلیز، انسان ہے وہ، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، میں سمجھ لے وینا ہے آپ کی بیٹی ہے۔ نہیں یہ میری بیٹی، میری دی بغیرت نہیں تھی۔ بیچی کا جلال سارم سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ بوا انایا کو سہارا دیتی وہاں سے لے گئی۔ پیچھے کتنی دیر بیچی اور سکینہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہیں۔ اس نے سوچا تھا وہ انایا کا کہیں اور بندوبست کر دے گا، مگر اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا، وہ اسے وہاں نہیں چھوڑے گا۔ مگر اس شام اسے شہر سے بابا جان کی کال آ گئی۔ اسے افراتفری میں واپس جانا پڑا اور وہاں جا کر وہ ایسے کام میں الجھا کہ ہر کام ذہن سے نکل گیا۔ انایا کی زندگی مزید تنگ کر دی گئی۔ ایک ہفتہ تو سارم گھر ٹھہرا تھا، اس کی سزا بھی اسے ہی، حالانکہ بیچی اور سکینہ نے شادی کے بعد اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سارم کے پاس پھٹکنے نہ دیا، مگر سارم کی ہمدردی اس سے تلے پڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ جو آرام ملتا تھا، آرام کا وہ عرصہ بھی اسے چھین لیا گیا۔ سارا دن ساری رات وہ سکینہ بیگم کی خدمت میں جھکتی رہتی۔ اسی دن وہ مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی جب ملازمہ نے سکینہ بیگم کا پیغام دیا، اوپر اسے بلا رہی ہے۔ وہ صرف والے ہاتھ دھوتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی، مگر صرف پاؤں جوتی سے نکلا تھا اور پھسلتی چلی گئی۔ لان میں کھڑی بوا بھاگتی چلی گئی، بسم اللہ میری بچی تو لگی تو نہیں۔ سارا دن ایک بول نہیں مگر کھڑی ہوتی انایا کی چیخ نکلی، بوا بہت درد ہے اور بے ساختہ رو دی، لگتا ہے میری بچی موچ آ گئی پاؤں میں۔ ارے وہ ظہیر ادھر آ سہارا دینا، بیچاری سیڑھیوں میں پھسل گئی۔ بوا دور کھڑی ملازمہ کو آواز دی، وہ تیزی سے بھاگتی چلی گئی۔ سہارا دے کر دونوں اسے کوارٹر میں لے آئے۔ ادھر لیٹ میری بچی، ابھی مالش کرتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ بوا اسے سہارا دیتی ہے، لٹکتے ہوئے بولے، تیل کی بوتل اٹھا کر اس کے پاؤں میں مالش کری۔ دیر رکوع کرتی رہی، جب تھوڑا سا سکون ملتا اٹھنے لگی۔ بس بوا، سکینہ بیگم نے بلایا ہوا تھا، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ واسو صاف کرتے اٹھنے لگی جب بوا نے پکڑ کے زبردستی بلایا، لیٹی رہ چپ کر کے، بتا دوں گی میں سکینہ بیگم کو، انسان ہے تم بھی، اللہ بچا۔ اللہ جب رکھ سے کھینچتا ہے نا تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو فکر نہ کر میری بچی، میں بات کروں گی ملک صاحب سے، خود دیکھنا، آن لینے دے ان سے دفعہ، انہیں بھی چل تو سکون کر، بیگم صاحبہ کو بتاتی ہوں، ساتھ میں دو ملازموں کو لگا کر باقی بچے کپڑے دھو لوں گی۔ بوا پیار سے اس سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بوا وہ چھوٹی بیوی بلا رہی ہیں انایا بیوی کو جی۔ گھبرائی ہوئے ظہیرہ اندر داخل ہوئی، اے تو نے بتایا نہیں بیگم صاحبہ کو، بچی سیڑھیوں سے
بچی گری ہے سیڑھیوں سے، بوا مڑ کر زہیرہ کو گھورتے ہوئے بولی، سیڑھیوں سے گری ہے تو وہ ٹانگ ٹوٹ گئی یا پاؤں ٹوٹ گیا، مر تو نہیں گئی نا؟ جب میں نے حکم دیا ہے کہ کمینے کو میرے پاس بھیجو تو تم لوگوں کو ایک باری میں سمجھ نہیں آئی؟ سکینہ بیگم چیختی ہوئے اندر داخل ہوئی۔ بوا گھبرا کر پلٹی تھی، جبکہ عنایا نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر درد سے گھبراتی دوبارہ بیٹھی تھی۔ بیگم صاحبہ بہت بری طرح بگڑی ہے، لیکن کوئی فریکچر ہو گیا ہے بچی کے پاؤں میں، تبھی تو اٹھا نہیں جا رہا۔ بہت تڑپ کے آگے آئی۔ سکینہ نے غورا دیکھا۔ دیکھ بوا، سالم کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر جاتی ہوں، وہ تمہاری عزت کرتا ہے، پالا ہے تو نے اسے، ورنہ لحاظ تو میں اس کی ماں پیو کا بھی نہیں کرتی۔ آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر بوا کو تنبیہ کری۔ اور تم؟ پھر عنایا کی طرف مڑی، اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر کھڑا کیا۔ وہ درد سے کہا اٹھی، تجھے تو میں نافرمانی کی ایسی سزا دوں گی کہ آئندہ انکار کرتے ہوئے وہ 100 باری سوچے گی۔ گھسیٹتے ہوئے اسے باہر نکالی لائی۔ حویلی کے پچھلے میں بنے گودام کے سامنے اسے لاٹ خان بابا کو بلوا کر گودام کا تالا کھلوایا اور عنایا کو دھکا دے کر اندر پھینکا اور باہر تالا لگا دیا۔ اندر عنایا کی رہ گئے ملازمہ دم سادے کھڑے رہ گئے۔ کان کھول کر سن لو، سب کوئی بھی مجھے اس گودام کے آس پاس بھٹکا نظر نہ آئے۔ اگر نظر آیا تو نوکری سے فارغ، اور کوئی اس لڑکی سے آج کے بعد کو مجھے ہمدردی کرتا نظر نہ آئے، اور 3 دن کوئی کھانا کوئی پانی کچھ بھی نہیں دینا۔ اسے سنا سب نے؟ کہیں نہیں کرو پھر۔ بڑے انداز میں شعلہ بھری نظروں سے انگلیوں سے تنبیہ کرتے ہوئے سب کو ہو رہی تھی، حکم جاری کرتی تنفن کرتی وہ وہاں سے چلے گئی۔ بوا کی بوڑھی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر مٹی میں جذب ہو گئے۔ ملازمہ عنایا کی چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بوجھل دل لیے اپنے اپنے کاموں میں مگن ہوئے۔ 2 ہی دن میں بھوک پیاس سے اسے نڈھال کر دیا تھا، اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو تحت سوکھب اندھیرا تھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن دیکھتے جسم نے ایسا کرنے سے نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ گڑا کر رہ گئی۔ اسے آس پاس عجیب طرح کی آوازیں آنے لگی تھی، سنائی دی۔ یا اللہ، اندھیرے میں وہ بلبلائی تھی۔ 2 کالی راتیں اس کے روتے ہوئے اذیت میں کاٹی تھی۔ صبح ہونے کا احساس تب ہوا جب کمرے میں واحد روشنی کے اندر جھانکا۔ تب نے اسے سوجی ہوئی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھا تو آس پاس بڑے بڑے چوہوں کو دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی ہے؟ خود کو گھسیٹتی ہوئی وہ دروازے کے قریب لائی، بے تحاشا دروازہ بجائے ہوئے وہ آوازیں دینے لگی، مگر کوئی ہوتا تو سنتا نا۔ وہ نڈھال سی وہیں گر گئی۔ نہ جانے کون سا ٹائم تھا جب باہر کھٹکا ہوا، مگر وہ بے سود پڑی رہی۔ سکینہ دب دب کرتی اندر آئی۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، 2 گھٹ پانی دے دو۔ سکینہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتی سسک اٹھی، ساتھ آئی۔ بوا نے کب سے آنکھیں موند لی۔ سکینہ بیگم بے دھیانی کہکا لگایا، ہا ہا ہا، ابھی کہاں، ابھی تو تمہاری عقل ختم کرنی ہے۔ میرے شوہر پر حق جمانے کے آئی تھی نا تو؟ دیکھ تیرا حیا حل کر دیا، یہی سزا ہے تیری، اس گودام میں سڑ مرے گی تو۔ یہ چوہے دیکھ رہی ہے نا، تیری موٹی موٹی نوچ کھائیں گے، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ ملک کو کہوں گی بھاگ گئی تو اپنے یار کے ساتھ، ہا ہا۔ سکینہ بیگم اونچے اونچے کہکے لگانے لگی، پلیز پلیز رحم کرو، دیکھو میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا۔ وہ شدت سے روتی، اسے روتا دیکھ کر وہ آہستگی سے باہر نکل گئی۔ انہوں نے چوری سارے ملک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ اندر سکینہ بیگم کسی بات پہ بھڑک اٹھی تھی، اب زور زور اس پر چلار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگلا منظر ان کے لیے روح ہلا دینے والا تھا۔ سکینہ وہاں موجود گیلن اٹھا کر پیٹرول چھڑک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے کمرے سے باہر نکل کر کنڈی لگا دی اور کمرے کی دیوار پہ بنے ایک سوراخ سے لیٹر جلا کر اندر پھینک دیا۔ اندر عنایا کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی، رحم بی بی کا، رحم کریں، اور اتنا ظلم نہ کرو۔ بوا تڑپ کر اٹھ بڑی تھی کنڈی کھولنے کے لیے، مگر سکینہ بیگم کو لائی تھام لی۔ اللہ سے ڈرو بی بی، بددعا سے بچو۔ اس کی بوا کی بوڑھی آنکھیں برس اٹھی تھی۔ سکینہ بیگم نے غصے سے چھنگاتی نظر سے انہیں دیکھا اور بازو سے گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ 2 دن سے اسلام آباد میں تھا، آنا تو اسے اسی دن واپس تھا، مگر کام ختم کرتے ہوتے اس کی ملاقات بہت عرصے بعد چند دنی انسفیلا سے ہو گئی۔ اسے رکنا پڑا، وہ دن ٹھہر کر واپس شہر جا رہا تھا، مگر چندا نے دل میں کیا سمائے کار کر اور گاؤں کی جانب موڑ لیا۔ جب کار حویلی کے گیٹ پر رکی تب دھیرے دھیرے سڑک اٹھی تھی۔ کار دروازہ بند کرے انہوں نے مالک کاکا کو اپنی طرف ہاتھ دکھا، سلام چھڑے ملک۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں کاکا؟ خوشدلی سے جواب دیا۔ کار لاک کر کی چابیاں چاہیے، جینس کی جیب میں ڈالتا ہوا بولا، الحمدللہ کرم ہے مولا۔ مالک کا احترام سے بولا، باقی سب خیریت ہے نا؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے مالک کو دیکھا تو سر اس بات میں ہلا، ارے یہ حویلی میں بیگ دھواں کیسے نکل رہا ہے؟ بات کرتے کرتے اچانک اس کی نظر اٹھی تو چونک اٹھا،
پتہ نہیں مالک اس طرف گودام تھا نا، کہیں آگ تو نہیں لگی؟ مالکہ تیز تیز سے بولے تھے۔ ان کی بات ختم ہوئی وہ اس کی سمت دوڑا۔ آگ لگ جانی بچانی آواز سے اس کی مدد لے چلاتی انایا کے لمحے بھر کے لیے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور دروازہ میں لپکی چیختی کھولنے اندر دھواں بھرا تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی جس کی آواز اب قدرے کم ہو گئی تھی، پتہ نہیں وہ کب سے چلا رہی تھی۔ کہیں دور سے اس کی کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ صاحب اندر مت جاؤ، مالکہ گھبرا گئے اسے اندر جانے کے لیے پر دولت دیکھتے بے ساختہ بولے، کاکا انایا اندر ہے، آپ کسی کو بلوائیں، پانی لائیں، آگ پہ قابو پائیں۔ وہ تیزی سے بولا اور اندر کی جانب بڑھا۔ آگ نے بے انجان کے بوریوں کو بھی پکڑا تھا، اناج کی بوریوں کو پکڑا، جس کی وجہ سے کمرے میں دھواں بھرا تھا۔ غور سے دیکھنے پر وہ ایک بوری کے قریب بے سود پڑی ملی۔ آگ اس کے دوپٹے کو پکڑ چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، دوپٹہ کھینچ کر اس کے الگ کیا، جھک کر اسے اٹھایا اور باہر کی طرف لپکا۔ کاکا ملازموں کے ساتھ لگائے پائپ سے آگ کی طرف لپکے۔ اسے انایا کو اٹھایا باہر آتے دیکھ مالکہ کو ان کی جانب چلا۔ صاحب بی بی کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، آپ انہیں ہاسپٹل لے جائیں۔ سالم نے انایا گھاس پہ لٹا کے زخمی نظر سے مالک کو دیکھا۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچی کاکا؟ مالکہ نے سر جھکا لیا۔ میں کچھ نہیں جانتا چھوٹے مالک نفی میں سر ہلایا۔ مالک کاکا میری طرف دیکھے، سامنے کا سرکار چھوٹی بیوی نے جی میں بہت ظلم کرتی تھی، جی اپنی جی نہیں لگتا یہاں اب چھوٹے مالک کاکا بے اختیار بچوں کی طرح رو دیے۔ سکینہ بیگم سارے بے اختیار ساکت ہوا۔ مالک کاکا سر اس بات میں ہلنے لگا، چھوٹے والے کے پانی پلائیں بیوی جی کو۔ ایک ملازمہ بھاگتا ہوا پانی لے آیا، سارم نے انایا کے منہ پہ پانی چھڑکا، کھانستے ہوئے ہوش پانے لگا۔ انایا، سارم نے جھک کر ہولی سے اسے پکارا۔ وہ شاید ٹھیک طرح ہوش میں نہ آئی تھی، ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ سارم نے اسے اٹھایا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی نظریں بے طاقت سکینہ پڑی۔ فریدہ بوا ان کے قدموں میں بیٹھی، اندر آتے سارم کو دیکھ کر تینوں چونکی۔ بے جی، سکینہ کے چہرے کا رنگت اڑ گئی، جبکہ بوا سارم کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ شکریہ چھوٹے مالک، آپ موقع پہ آ گئے، بوا اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ سارم نے بوا کی نظر انداز کر کے سکینہ بیگم کو دیکھا۔ دعا کرو سکینہ بیگم اسے کچھ نہ ہو، اگر کچھ ہوا نہ تو قسم سے جان سے مار دوں گا تمہیں۔ غصے سے بھنگارتے ہوئے وہ اس لیے وینا کے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے بوا بھی چلی آئی۔ بوا، آپ اس کے گرم پانی سے چھوٹے صاف کریں، میں تب تک ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑاتے ہوئے بولا۔ سارم بیٹا، بہت برا کیا آپ نے، بہت برا، اگر نکاح کیا ہی تو تھا کم از کم نکاح کی لاج ہی رکھ لیتے۔ بوا اس کی زخم صاف کرتے ہوئے سسک اٹھی۔ سارم نے ہونٹ بھینچ کر انہیں دیکھا۔ بوا نے شروع دن سے لے کر آج تک کی ہر بات سارم سے گزار کر دی۔ وہ ساکت بیٹھا سنتا رہا۔ بہت سسکتی رہی۔ بس بیٹا، بہت ہو گیا، اب اپنا گزارا نہیں ہو، جہاں ظلم سہنے والا، ظلم کرنے والا اور ظلم دیکھ کر بھی چپ رہنے والا بھی گنہگار ہے۔ ہم بیٹیا کے لیے کچھ نہ کر سکے، بہت کوشش کی، نہیں فون کریں مگر تمہارا فون بنتا، بس تم سے گزارش ہے اپنے ساتھ لے جاؤ، نہیں تو چپ چاپ طلاق دے کر فارغ کرو۔ بوا کتنی دیر دل کی بڑاس نکالتی رہی اور وہ سن بیٹھا دیکھتا رہا۔ 3 دن سے وہ مسلسل اس کے ساتھ تھا، ٹھیک طرح سے ہوش میں آتی بھی نہ تھی اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی، بچاؤ بچاؤ، آگ، اماں، لالا، کوئی تو بچاؤ، وہ مجھے مار دے گی۔ ہوش میں آتے ہوئے اس کی زبان پہ الفاظ سنتے سارم ڈسٹرب ہو کے رہ گیا۔ تاج شہر سے بابا جان کو بھی بلوا لیا اور انہیں آتے ہی ساتھ ہی بے جی اور سکینہ کو ان کو سنائی تھی کہ دونوں سر پٹا گئی۔ بے جی کو تو خیر کچھ ذاتیہ کا احساس تھا، مگر سکینہ بیگم اب بھی جھکنے کو تیار نہ تھی۔ انہیں تو یہی فکر تھی، 3 دنوں سے سارم گھر تھا مگر کمرے میں نہ آیا تھا، مسلسل انایا کے پاس تھا۔ یہ بے جی 2-4 چکر اس کے کمرے میں لگا چکی تھی، بیچاری کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ سکینہ بڑبڑاتی ہوئی بے جی اور سکینہ کو آگ لگ جاتی۔ بے جی ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دیتی، چائے اور تیری بیٹی کی قاتل کی بہن، تو یہ مت بول، اور بے جی گہری سوچ میں ڈوب جاتی، مگر ضمیر برابر کچوکے لگاتا۔ رات کو وہ کتاب پڑھتے پڑھتے یوں ہی کرسی میں سو گیا جب اچانک انایا کی زوردار چیخ نے ہڑبڑا سیدھا کیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر قریب آیا۔ انایا، کیا ہوا؟ ہولے سے اٹھ کر بازو تھام، مگر وہ ڈر کر اس کا بازو چھڑوا کر بیڈ کی دوسری طرف کھسک گئی۔ مجھے مت مارنا پلیز، مجھے مت مارنا، آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بہہ رہے تھے۔ انایا، دیکھو، ڈرو نہیں۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوا۔ نہیں پلیز بچاؤ، آنکھ کوئی تو بچاؤ لالا۔ وہ کمبل ہٹا کر تیزی سے بیڈ پہ اتری۔ سارم نے تیزی سے اسے پکڑ لیا۔ انایا، ہوش میں آؤ، اسے جھٹکا دیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم کمرے میں ہو، میرے پاس دیکھو، کہیں بھی نہیں ہے آگ، کہاں دیکھو۔ وہ اسے
کچھ نہیں، یہ تم کمرے میں ہو، میرے پاس دیکھو، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں کہاں دیکھو؟ اسے جھنجھوڑا تھا، لگتا کہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں سارم منہ پہچانا مجھے، اسے خود دیکھتا باقی سارم نے اسے چہرے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کتنی دیر وہ ڈپڈپائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، اگلے ہی لمحے پہچان کے لمحے ہوتے اس کی سی ایسا لگی وہ مجھے مار دے گی۔ پلیز مجھے بچاؤ، مجھے لالا کے پاس چھوڑاؤ، پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ زاروں خطار رو رہی تھی۔ میں آ گیا ہوں نا، وہ تمہیں نہیں مارے گی ہوں۔ اس کا چہرہ تھام کر سارم نے اسے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں تم چلے جاتے ہو تو وہ مجھے مارتی ہے، تم پلیز مت جاؤ، پلیز مت جاؤ۔ وہ اس وقت بچی بنی خوف سے اس کے ساتھ چمٹی تھی۔ اوکے اوکے ریلیکس، میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہی ہوں تمہارے پاس، ٹھیک ہے؟ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ آنسو صاف کرتی بچوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ سارے بے اختیار ہنسی آئی، دوبارہ اسے لٹاتے ہوئے کمبل اڑایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ جب وہ سو گئی تو اس کے ہاتھ میں اسے اپنے ہاتھ آرام سے نکالتے ہوئے اٹھا کے اچھی نیند میں جاتی انایا بے ساختہ اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نیند میں ڈوبی سرخ خوفزدہ آنکھیں لیے وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسا رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں تمہیں کیوں چھوڑ کر جاؤں گا؟ میں تمہارے پاس ہوں، تم سو جاؤ۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے اس کے پہلو میں جگہ بنا کر لیٹ گیا۔ انایا اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آنکھیں موند لی تھی، گویا اب وہ پرسکون تھی مگر سارم کو بے سکون کر چکی تھی۔ اس کے گہری نیند میں جاتے ہی وہ آہستگی سے اٹھنے لگا، مگر وہ شاید نیند میں کس مسائی تھی۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ انایا کا سراب اس کے بازو میں آ پڑا تھا۔ وہ کتنی دیر وہ دل پہ مذہب اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، مگر اگلے ہی پل وہ کروٹ بدلے اسے اپنے آغوش میں لے چکا تھا۔ پورا ویک سارم اور بوا اس کو دیکھ بھال سارم کی محبت پل پل کے ساتھ وہ ہفتے کے اندر پہلی چنگی ہو گئی، اور یہ پورا ویک سکینہ بیگم نے جیسے کانٹوں پر تڑپتے سلگتے گزارا تھا۔ پورا ہفتہ وہ انایا کے پاس سے ایک منٹ کے لیے نہ اٹھا تھا۔ تینوں ٹائم کا کھانا بوا روم میں ہی دے جاتی۔ بابا جان اور بیچی بھی کتنی بار اس کا حال احوال پوچھنے اس کے روم تک آئے تھے۔ اس صبح اس کی آنکھ کھلتے شاید فجر گزرنے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ بائیں طرف پرسکون سے سارم گہری نیند میں سویا تھا، اسے ایک ہاتھ کان کے نیچے، دوسرا انایا کی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ کتنی دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد آہستگی سے اس کا بازو ہٹا دی، بیڈ سے اتری اور واش روم سے نکل کر جب وہ باہر آئی تو جلدی جلدی وضو کر کے خزاں نماز ادا کی۔ ایک نظر سارم کو دیکھا، وہ کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ بند کرتی کمرے سے باہر نکل آئی، سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتے ہوئے ایک دم ٹھٹک کے رکی۔ ایک آخری سے سکینہ کھڑی تھی، خیر آلود نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ان کی نظریں اس کی کمر میں پھیلے آبشار پہ تھی جس پہ پانی بوندیں ابھی تک ٹپک رہی تھیں۔ وہ تیر نکلتے آگے آئی اور آہستگی سے سلام کرتی ان کے پاس سے گزرنے لگی جب اچانک سکینہ بیگم نے اسے بہانوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ انایا نے منہ بے اختیار چیخ نکلی۔ نیند میں کروٹ لرزے سارم کی آنکھ پٹ سے کھلی تھی۔ بستر خالی دیکھ کر اگلے ہی لمحے کمبل اتارتا پھینکتا وہ باہر کی جانب دوڑا۔ سیڑھیاں کے دھانے کے آگے بے ساختہ وہ ٹھڑک کر رکنا پڑا۔ کمینی بے غیرت ذلیل عورت، میرے شوہر کو چھیننے آئی ہے نا؟ میں تجھے مارنا دوں تو بدذات عورت، اس دن تو بچ گئی مگر آج بچ گئی، مار دوں گی، میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ سکینہ بیگم مضبوطی سے اس کے بالوں کو جکڑنے پہ در پہ اس کے چہرے پہ تھپڑوں کی سرخ کرتی جا رہی تھی۔ سارم تیزی سے آگے بڑھتا، سکینہ کو دھکا دے کر اس کو دور کیا اور انایا کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ بابا جان اور بیجی بھی اپنے روم سے شور کی آواز سن کر بھاگ آئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بابا جان کی گرجے تھے جبکہ سارم غصے سے سکینہ کو گھور رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے اور بابا جان، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا؟ ہاں ہو گیا ہے دماغ خراب میرا، اور اس سے پوچھ چاچا پورے ہفتے سے یہ کیا رنگ لیا منا رہا ہے، اور چھپ چھپ کر اس کو سمجھا خاندانی بیوی میں ہوں اور اس کی یہ ولیمہ آئی ہے۔ اگر کیا بکواس ہے سکینہ، تیرے کو غیرت نہیں آئی چاچے کے سامنے ایسی بات کرتے؟ سکینہ بیگم جوتن کے بابا جان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس کے گانٹتے ہوئے بیچی غصے سے بولی، کیوں غیرت ہے میرے کو؟ ہو بول چاچی، غیرت اسے آنی چاہیے نا، بے غیرت پورے ایک ہفتے سے اس کے چرنوں میں بیٹھا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں اگر چٹا سارم کا پڑنے والا تھپڑ اتنا زور تھا کہ سکینہ اگلے ہی کل بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ پھر سارم تھا جو ہر وقت اس کے آگے جھکتا رہتا، جس کے منہ سے آپ جناب کے علاوہ کبھی
بات نہ نکلی تھی، ہمیشہ اس کی مانتا آیا تھا، مگر ابھی وہی سارم اس کے ہاتھ اٹھایا تھا تو نے مجھے مارا، اس کمینے کے لیے، اس ڈائن کے لیے مجھے مارا۔ وہ چیختی چلا دی، سارم کو دھکا دیتی پھر انایا کی طرف لگی، مگر سارم نے رستے میں ہی سکینہ بیگم کے باز کو بدتمیزی سے جکڑ لیا۔ ہاں مارا میں نے، اور اگر تم نے بکواس کی تو گدی سے زبان بھی کھینچ لوں گا۔ جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے غصے سے بولا، دیکھا چاچا تو نے دیکھ بھی لیا، چاچا آج فیصلہ ہو کر رہے گا، آج میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی بلاتی ہوں، آج یہ قاتل اس گھر میں رہے گی یا یہ فیصلہ ہوگا۔ سکینہ بابا جان اور بیجی کو مخاطب کرتی انایا کو گھورتے ہوئے دب دب کرتی فون کرنے اندر بڑھ گئی۔ سالم سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا جان اور بیجی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انایا نے ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا تھا، وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی بابا جان کی گودڑ میں جا رہی۔ بابا جان نے سر ڈھکا کر میں قاتل نہیں ہوں بابا جان، نہ ہی میں نے قتل کیا، نہ ہی میرے بابا نے۔ ہاں یہ غلطی میرے بھائی سے ضرور ہوئی تھی کہ وہ آپ کی بیٹی سے محبت کی، ہاں وہ اس سے جھگڑی، ہاں یہ ضرور میں جانتی ہوں قاتل کون ہے۔ سالم کل نے جھٹکے سے سر اٹھا کے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کا گھر کا ایک ایک ملازم جانتا ہے قاتل کون ہے، پتہ نہیں آپ کے بیجی اور اس سالم کی آنکھوں میں پٹی کیسے بندھی رہی۔ اسی ٹائم سکینہ بیگم دوبارہ واپس آئی، مگر وہ ٹک کر رک گئی۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو بتانے کی کوشش کی، مگر سکینہ بیگم نے کبھی آپ کے سامنے ہونے ہی نہ دیا۔ مرتے وقت دینا نے آخری خط لکھا تھا، اس میں اس کے بتانا تھا وہ قاتل کون ہے، وہ سچی کون ہے۔ وہ سالم نے ایک دم سر اٹھا کے کہا، کیا بکواس کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے یہ کمینی عورت۔ سکینہ جیسے ہوش میں آئی تھی، میں جھوٹ نہیں بولتی، چیخ اٹھی، میں جھوٹ بول رہی ہوں تو کیا وینا کا خود جھوٹ بولے گا؟ اس گھر کا ملازم جن کے منہ پہ آپ کے خوف کے بند رکھ کر رکھے ہیں وہ جھوٹ بولیں گے؟ نہیں تو آپ کے بابا جان وینا کے اس کا دوست کو بلوانے، ثنا نام تھا نا اس کا، اسی نے خط لالا تک پہنچایا تھا۔ سکینہ بیگم کا خوف سے رنگت بھی اڑ گئی۔ سالم آپ لالا کو بلوائیں، ان کے پاس ابھی بھی وینا کا خط موجود ہے۔ وہ تیزی سے اس کے بعد سالم کو لپکی، جھوٹ مت بولو، وہ قاتل ادھر نہیں آئے گا، گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کروا دوں گی۔ سکینہ بیگم زور سے چیخی، تم خاموش رہو سکینہ۔ سالم تم شاہمیر کو فون لگاؤ، آج واقعی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ بابا جان نے سکینہ کو ٹوکا اور سالم سے بولا۔ وہ سر ہلاتا فون ٹرین کی طرف بڑھا، لاؤنج میں موت کا سناٹا جیسے خاموش تھے۔ شجاعت اور طہا جان بھڑک بھڑک کر اب خاموش بیٹھے تھے، اسی پل شامی لالا نے لاؤنج میں ختم رکھا۔ انا تیزی سے بھاگ کر ان کے سینے سے لگی، کتنی دیر سر سے دباتے رہے، اس کی ضرورت کیسے وہ یہاں تک آنے کی؟ طہا جان بھڑک اٹھتے، لالا کا خط لے کر سالم کے حوالے کیا تھا۔ جو وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی، اس نے ڈبڈبائی نظر سے شامی لالا کو دیکھا تھا۔ یونیورسٹی فیلو ہونے کے باوجود اس نے آج تک یہ سچ اس سے چھپائے رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ سب اس کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا خط شجاعت کے ہاتھوں آنا تھا۔ سالے کمینے کی ساری بکواس خود سے لکھ کر تو انہیں کیا سمجھا ہم تیری بات مان لیجیں گے؟ وہ تیزی سے اٹھ کر شامی کی طرف بڑھ گیا۔ جب تیزی سے سالم نے اسے رستے میں آ گیا، چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ اپنے پیروں پہ گھر واپس نہ چل سکیں گے۔ سالم کے پاس میں نہ جانے کیا تھا، شجاعت بساختہ دو قدم پیچھے ہوا، اور تم سکینہ کی طرف فیصلہ چاہتے ہو نا، جاؤ آج میں سالم ملک اپنے ہوش سے پورے ہوش آواز میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نہیں، سکینہ بیگم ٹاپ کے آگے بڑھی، مگر سالم دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا۔ طلاق دیتا ہوں اور طہا جان اپنے بوڑھی طلاق یافتہ بیٹی کو سنبھالیں، اور انشاءاللہ میرا رب میری بہن کو انصاف خود کرے گا۔ اور پھر پورے گاؤں نے دیکھا تھا ساجد ملک نے دونوں بیٹوں کو ایک ہی لڑکی کے چکر میں ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے تھے، اور پھر ایک دن دونوں نے ایک دوسرے کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ طہا جان بیٹوں کے غم پر چارپائی سے جا لگے، کالج کے اٹیک سے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سکینہ بیگم لوگوں کے پھر پاگلوں کی طرح گلیوں میں دوڑتے دیکھا تھا، گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کر کھا رہی تھی۔ بوا نے ٹھیک کہا تھا، اللہ انسان کو پہلے ڈھیل دیتا ہے، اور جب کسی کھینچنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑوں پہ بس ہو جاتی ہے۔ بہت سالم نہیں اٹھا ابھی تک، تخت پہ بیٹھی بیجی آواز لگائی تھی، کچن میں خان صاحبہ کے ساتھ ناشتہ کرتی تیار کرتی انایا کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکے تھے۔ دیکھتی ہوں بیجی اٹھا کے تو آئی تھی، شاید جگ گئے ہوں، اونچی آواز میں کہتی ہاتھ صاف کرتی کمرے میں چلی آئی۔ سامنے مرنے کا منظر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اللہ اللہ، سالم کتنا سوئیں گے، کتنی دفعہ اٹھا چکی ہوں۔ بچے تیار بیٹھے ہیں اسکول کے لیے، اب نہ اٹھے نا تو شوفر کے ساتھ بھیج دوں گی انہیں۔ سنا کیا کہ نہیں؟ سالم کے منہ سے کمبل کھینچتے ہوئے زور سے بولی، مگر جواب نہ دیا، الٹا وہ کروٹ بدل کے دوبارہ سو گیا۔ اف اللہ، میں کدھر جاؤں؟ اٹھ جائے، سالم آفس سے لیٹ ہو جائے گا۔ زور سے کندھا ہلایا مگر وہ بے سدھ رہا۔ ایسے نہیں اٹھیں گے، آپ بیجی کو بھیجتی ہوں، صبر کریں۔ زور سے بولتے وہ بچانے کو مڑی، مگر ہاتھ مضبوط گرفت میں آتی اسے جھک کر رکنا پڑا۔ پہلے سنبھالتے سالم جھٹکے سے
तभी दरवाजे पे खटखटा हुआ 5 साला और हमने दोनों हाथ आंखों पे रखे हुए अंदर झांका। पापा मैं अंदर आ जाऊँ? चेहरे पे मासूमियत ये वो पूछ रहा था। अनाया तेजी से उससे अलग हुई, जबकि शर्मिंदा सारे सर पे हाथ फेर कर रह गया। आ जाओ बेटा। अनाया जल्दी से उठ के उसके करीब आई। नीचे मुझे पापा मैंने कुछ नहीं देखा। अब मैं आँखों से हाथ हटा दूँ ना? सारिम ने तो खोया छक्के छूटे थे। अनाया ने घूर के सारिम को देखा। हाँ बेटा कर लो नीचे, अब क्या है देखने को? आखिरी अल्फाज मुंह में बड़बड़ाए। पापा तो कह रही है जल्दी आ जा, नाश्ता रेडी है। आँखों से हाथ हटाता हुआ वो छपाक से बाहर निकल गया। इधर आओ। अरहम के बाहर निकलते ही उसने खुद को गोद लिया। अनाया को इशारा किया। अब बेजी को भेजती हूँ, ऐसे नहीं उठेंगे आप। गुस्से से बोलती हुई वो बाहर निकली और तेरी कंबल पर फेंकता हुआ वॉशरूम में जा घुसा। सारे मुड़ गया। अनाया को बाहर देख कर बाबा जान ने पूछा। 4 साल नेहा उनकी गोद में चढ़ती बैठी थी। जी बाबा जान मैं नाश्ता लगवाती हूँ, आप आ जाए तब तक सारे भी आ जाएंगे, कहती हुई वो किचन में जा घुसी। वो वाकई जब नाश्ता टेबल पर लगा सारे भी आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, भेजिए। दोनों को बिस्तर का सलाम करता वो खींच कर बैठ गया। आज मैं पापा के साथ नाश्ता करूँगी। नेहा बाप को देखकर उसकी गोद में जा घुसी। नेहा बुरी बात, पापा को आराम से नाश्ता करने थे। हाँ मैं आपको नाश्ता करवाऊँ। नेहा ने उसे सारिम को गोद से लेना चाहा। वो मज़ीद पापा से चिपक गई। नहीं पापा के साथ करना है। अच्छा यार रहने दो, आज हम बाप बेटी मिलकर नाश्ता करेंगे। सारिम चटाचट उसके फूले गाल चुमे। सारिम भी कपड़े ख़राब कर देगी आपके। नया को विसे से घूर। कोई बात नहीं यार, तुम पी बैठ के नाश्ता करो। सारिम ने हाथ पकड़ कर उसे साथ दिया। बाबा जान और बेटी मुस्कुराते हुए नाश्ता करते बैठे। बाप बेटी के लाड देख रहे थे। पापा कल हमने मार्केट में इतनी प्यारी डॉल देखी, मगर मम्मा ने लेकर ही नहीं थी। मुंह बसरते हुए वो बाप को अनाया की शिकायत लगा रही थी। अरे भाई क्यों नहीं लगा थी हमारी प्रिंसेस को डॉल? सन ने गुफ्ती से अनाया को घूरा। कमरा भरा पड़ा है आपकी प्रिंसेस का डॉल से, उनके बस में हो तो पूरा बाजार खरीद लाए। अनाया ने नेहा को देखा जो मुसलसल मुंह बसो रही थी। अच्छा भाई शाम को बाबा आएंगे तो अपनी प्रिंसेस को साथ लेकर जाएंगे, फिर जो मर्जी खरीद लें। सारिम ने मुँह बसत नेहा को शानी चूमती बाप के मानते देख नेहा ने खुशी गर्दन हिलाई। पापा मुझे भी वो बड़ा वाला हेलीकॉप्टर लेना है। अच्छा मेरी जान शाम को वापस तो आ लेने दो। सारे मुस्कुराते हुए बोला। चलो उठो जल्दी, स्कूल से देर हो रही है। अनाया ने जल्दी से दोनों बच्चों को उठाया। बच्चों के बैग और टिफ़िन में लाजिम के हाथ गाड़ी में रखवाए। दोनों बच्चों को झुककर दादा दादी ने पेशानी चूमी। या तो दोनों ने अपने बाप से ली थी। फिर माँ के गले लगे कर पेशानी चूमी और आगे पीछे भागते बाहर निकल गया। अनाया सारिम का ब्रीफ केस था। मैं उन्हें छोड़कर कहाँ तक आई। बच्चों को आगे बिठा कर ब्रीफ के पीछे सेट कर रखा। अनाया बंद करना बंद नहीं हो रहा। सारिम की आवाज़ मुतवज्जो करीब आई तो खुफदी से उसे घूर रहा था। आगे बढ़कर उसकी कलाई को बटन बंद करने लगी। ये सारिम का रोज़ का मामला था। कभी टाइम, कभी बटन तो कभी सूट कोट चेक करना। सारिम ने मुस्कुराते उसके माथे के बल देखा और दूसरे हाथों से हाँ बाय मम्मा। सारिम ने कार स्टार्ट करते हुए दोनों बच्चों ने हाथ हिलाए थे। जवाब में भी चेहरा पे मुस्कुराहट लिए। बाकी हिलमिलाती उन आयत का वेट करते फूकती रही। जितनी देर कार नज़रों के सामने रही वो कलाम पढ़ती रही। कार के और पर होते हुए वो अंदर की जानिब चल दी जहाँ बेजान और बेजी उसका इंतज़ार पे बैठी थी। बाकी का टाइम उन्हें भी तो देना था ना। ख़त्म शुद। नावल तो वैसे अच्छा था, मुझे नहीं आइडिया था क्योंकि मैंने नावल ना पढ़ा था ना मैंने इसके कोई रिव्यूज़ सुने थे कि इस तरह से फनी बेस्ड नावल होगा और किस तरह से नावल और ये सेकंड बेस्ड नावल होगा। बट सही था, नावल अच्छा था। आप भी रीड करें और कमेंट्स बताएं कि आप लोग